آج کل جہاد کا لفظ سن کر غیر مسلم تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جبکہ جہاد کا مطلب مظلوموں کو مارنا نہیں بلکہ برائی کے خلاف اور انصاف کے حصول کی کوشش کا نام جہاد ہے۔ دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ قتال کس نے کی؟ مسلمانوں نے کیے؟ نہیں۔ ہٹلر کون تھا؟ وہ ایک عیسائی تھا، لیکن کبھی کسی نے اس کو عیسائی دہشت گرد نہیں کہا۔ جوزف اسٹالن، اس نے 20 ملین انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جس میں سے 14.5 ملین بھوک سے مرے۔ کیا وہ مسلمان تھا؟ مارزوے تنگ، اس نے 14 سے 20 ملین انسانوں کو مارا۔ کیا وہ مسلمان تھا؟ مسلونی 4 لاکھ انسانوں کا قاتل ہے۔ کیا وہ مسلمان تھا؟ اشوکا، کسی نے کلنگا کی جنگ میں 1 لاکھ انسانوں کو مارا۔ کیا وہ مسلم تھا؟ جارج بش کی تجارتی پابندیوں کے نتیجے میں صرف عراق میں 5 لاکھ بچے مرے۔ ان کو کبھی بھی دہشت گرد نہیں کہا گیا۔ چند اور حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی جنگ عظیم میں 17 ملین لوگ مرے اور جنگ کا سبب غیر مسلم تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں 50 سے 55 ملین لوگ مارے گئے اور سبب غیر مسلم تھے۔ ناگاساکی پر ایٹمی حملے میں 2 لاکھ لوگ مرے اور اس کا سبب غیر مسلم تھے۔ ویتنام کی جنگ میں 5 لاکھ اموات ہوئیں، سب غیر مسلم تھے۔ بوسنیا کی جنگ میں بھی 5 لاکھ اموات ہوئیں، سبب غیر مسلم تھے۔ عراق کی جنگ میں اب تک 1.20 کروڑ اموات کا سبب بھی غیر مسلم ہی ہے۔ افغانستان اور برما میں خانہ جنگی کا سبب غیر مسلم۔ کمبوڈیا میں تقریباً 3 لاکھ اموات کا سبب بھی غیر مسلم ہی تھے۔ اور اب فلسطینی 70 سال سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور مختلف قسم کے مظالم کو برداشت کر رہے ہیں، مگر دہشت گرد بھی فلسطینی۔ تمام تر فساد کی بنیاد مسلمان کیوں؟ خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی دہشت گرد مسلمان نہیں اور کوئی مسلمان دہشت گرد نہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بڑی تباہی پھیلانے والے کسی بھی ہتھیار کے موجد مسلمان نہیں ہیں، اور آج مبینہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں جو ہتھیار ہیں وہ کسی اسلامی فیکٹری میں نہیں بنے۔ اب بھی ٹائم ہے کہ عالم اسلام جاگ جائے، نہیں تو آج فلسطین اور کل ہم سب۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔